علماء سے مسائل پوچھو، علماء ہے دین کے داعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے، اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے معنی سلامتی والا، امن و آشتی والا، اور اسلام کے ایک معنی خود کو جھکانا اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنا، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو بجا لانا ہے۔ تو لہذا اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اسلام کے معنی جھکنے کے ہیں، اور اسلام پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اس میں ذرا برابر بھی کسی نے اپنی طرف سے زیادتی نہیں کی، اور نہ ہی اس میں کسی نے کچھ کمی واقع کی ہے۔ تو لہذا اسلام پرسکون، اور اسلام جس کے معنی جھکنے کے ہیں، اس میں اگر ہم کسی اور چیز کو اپنی طرف سے داخل کرتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کر دینا جو شریعت میں نہیں ہے، اس کو شریعت کا نام دے دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر کہ لوگ دین میں ایسی ایسی باتوں کو داخل کر دیتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا، اور نہ ہی اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو عمل کیا ہے، اس کو بھی ہم اللہ کے نبی کا عمل بتائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کبھی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہو، جو اللہ کے نبی کو پسند نہ ہو۔ میرے محترم سامعین حضرات، انہی خود ساختہ اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ شوال کے 6 روزوں کے رکھ لینے کے بعد اس کے اگلے دن لوگ عید کا دن مناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھ لینے کے بعد اگلے دن عید منانا سنت ہے۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ تاکہ میں آپ کی خدمت میں اس کی کچھ تفصیل بیان کروں کہ دیکھیے، یہ تو سب کو معلوم ہے، اور یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے، اور بالکل حقیقی بات ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی فضیلت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورا سال روزہ رکھنے کی طرح ہے، اور اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں سارے زمانے کی بات بھی آتی ہے، تو لہٰذا یہ فضیلت تو ثابت ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف، آپ کی توجہ مبذول کرتے ہیں، اس عمل کی طرف آپ کو دھیان دلاتے ہیں، اور آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں جو حضرات اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ شوال کے ان 6 روزوں کے مکمل ہونے کے بعد کسی عید کا ذکر نہ تو احادیث میں ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام نے اس کا کوئی تذکرہ کیا ہے۔ لہذا ان روزوں کے پورا ہونے کے دوسرے دن عید سمجھنا اور اس دن اچھے کپڑے پہننا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک بے بنیاد عمل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اچھے کپڑے پہننا کبھی بھی منع نہیں ہے، اچھا کھانا پکا کر کھانا کبھی بھی منع نہیں ہے، لیکن اس موقع پر یعنی شوال کے 6 روزے رکھ لینے کے فوراً دوسرے دن اس دن کو عید کا دن سمجھ کر نئے کپڑوں کا پہننا اور اچھا کھانا پکا کر کھانا، یہ سب جو ہے سنت کے خلاف ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کر کے اس عمل کو دین کا نام دیتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بدعت کام کر رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں یہ بات ملے گی جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں
عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد صحیح البخاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی نئی چیز کو داخل کر دیا جو دین میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس کو بیان فرمایا ہے کہ دین میں اگر کوئی نئی چیز کو داخل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔